میرے والد بزرگوار ہمیں بچپن میں کچھ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان میں ایک کہانی یہ بھی تھی۔ یہ سنا کر وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہوس کے پجاری کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ کہانی کا عنوان ہے چالاک بندر اور ہوس کی زنجیریں۔ پہلے پہلے تو ہوس ایک آدھ دکان کھولتی ہے۔ پہلے پہلے تو ہوس ایک آدھ دکان کھولتی ہے، پھر تو بازار کے بازار ہی سج جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ایک گھنے جنگل میں ایک نہایت نایاب اور حسین و جمیل بندر رہتا تھا۔ قدرت نے اسے 5 رنگوں سے نوازا ہوا تھا، اور ہر رنگ ایک سے ایک بڑھ کر برتری رکھتا تھا، اور اس کی ظالم آنکھوں نے اس کے حسن کو بھڑکا رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر قدرت نے سفید رنگ کا ایک تاج سجا کر اسے انمول بنا دیا تھا۔ جنگل کے کئی شکاری اس پر دل ہار چکے تھے اور اسے پکڑنے کی حسرتیں لیے پھرتے تھے، مگر وہ بندر جتنا حسین تھا اتنا ہی ہوشیار اور چالاک بھی تھا۔ اس 5 رنگے بندر کو پکڑنے کے لیے شکاریوں نے جتنے بھی جال لگائے، اس میں دوسرے بندر تو پھنستے رہے، مگر اس 5 رنگے بندر کو نہ پھنسا سکے۔ دانو شکاری گویا قسم کھا چکا تھا کہ جب تک اس کو نہیں پکڑ لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کئی مرتبہ کی مسلسل ناکامیوں کے بعد دانو ایک پرانے بوڑھے شکاری کے پاس گیا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ اس بوڑھے تجربہ کار شکاری نے مسکرا کر دانو سے کہا کہ دیکھو دانو، وہ بندر شکاریوں کے جالوں سے تو بچ گیا، مگر اپنی ہوس سے نہیں بچ پائے گا۔ دانو نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک تنگ منہ والا گھڑا حاصل کیا، اسے زمین میں جا کر دفن کیا اور اسے لذیذ میووں سے بھر دیا اور چند میوے گھڑے کے باہر بکھیر دیے۔ جب وہ 5 رنگوں والا حسین و جمیل بندر وہاں سے گزرا تو باہر بکھرے ہوئے میووں کو چن چن کر کھانے لگا۔ اس طرح اس کے اندر لذت کی ہوس تڑپ اٹھی۔ اس لذت کی ہوس نے اس کی عقل پر پردے ڈال دیے۔ وہ میوے اسے اتنے پسند آئے کہ وہ گھڑے کے اندر موجود میووں کی طرف کھینچا چلا گیا۔ وہ گھڑا دراصل ہوس کے پجاریوں کے لیے ہوس پوری ہونے کی دکان تھی۔ بندر نے گھڑے کے تنگ منہ میں بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالا اور میووں سے مٹھی بھر لی۔ اب اس کی چنوں اور میووں سے بھری ہوئی مٹھی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ سامنے سے شکاری کو آتے دیکھا تو چیخنے لگا، چلایا، جھٹ پٹایا، مگر اس کی اپنی ہی بھری ہوئی مٹھی اس کی آزادی کی دشمن بن چکی تھی۔ اگر وہ مٹھی کھول دیتا تو آزاد تھا، مگر ہوس کی آندھی اسے مٹھی نہیں کھولنے دے رہی تھی۔ مشکل کی اس گھڑی میں خود فریبی کا جن عقل پر چھا گیا۔ خیالوں میں کہنے لگا، اگر اس شکاری نے مجھے قید کر بھی لیا تو شام سے پہلے پہلے کسی نہ کسی تدبیر سے آزاد ہو جاؤں گا۔ قیدیں تو میری دیکھی ہوئی ہیں، پہلے بھی تو کئی مرتبہ قیدیں بھوگ کر آخر آزاد ہوا ہوں، اور اگر یہ مٹھی کھول دی اور میوے حاصل نہ کر سکا اور یہاں سے فرار ہو بھی گیا تو یہ شکاری میوے اٹھا کر لے جائے گا، پھر میں ان میووں کو تو حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس طرح کی سوچوں نے بالآخر اس چالاک اور عقل مند بندر کو ہوس کے ہاتھوں شکاری کے جال میں پھنسا دیا۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ نصیحت مل رہی ہے کہ یہ 5 رنگوں والا بندر ہم انسانوں کی مثال ہے،
جو اپنی ذہانت اور حسن پر ناز کرتے ہیں، دنیا کے میوے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ہم ہوس نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس دکان یعنی گھڑے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ جب انجام سامنے آتا ہے تو ہم چیختے ضرور ہیں، مگر وہ مٹھی نہیں چھوڑتے جس میں ہم نے نفسانی خواہشوں کی لذتیں پکڑ رکھی ہوتی ہیں۔ انسان کو اکثر کوئی دوسرا آسانی سے قید نہیں کرتا، بلکہ اس کی اپنی ہی ہوس نفس اسے اسیر بنا دیتی ہے۔ ہوس کی زنجیریں کیا ہیں؟ مال و زر، زورو یعنی عورت، زمین جائیداد، منصب، حب جاہ وغیرہ۔ اس کے مریض اور اسیر، ان چیزوں کے مریض اور اسیر انسانی معاشرے میں کسی خونخوار درندے سے کم نہیں۔ اپنی ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے میں یہ درندے لوگوں کی ضرورتوں کا خون کر دیتے ہیں، اور یوں لوگوں کی ضرورتوں کو قتل کرنا، ان کا خون کرنا ان درندوں کی فطرت بن جاتا ہے۔ یہ 5 لعنتیں عقل اور روح کی وہ زنجیریں ہیں جو انسان کو انسانیت سے محروم کر کے درندہ اور موذی بنا دیتی ہیں۔ کاش ہم اس حقیقت کو جان سکیں کہ اصل فتح و کامرانی فانی اشیاء پانے میں نہیں، بلکہ ناجائز حرص و ہوس کو چھوڑ دینے میں پوشیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس نے اللہ کو کھو کر چیزوں کو پایا، اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے چیزوں کو کھو کر اللہ کو پایا۔ اور حق یہ ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے تو سب کچھ ہی پا لیا۔